پتھر مارو یہ جن ہے ایسا نہیں گرے گا. وہ اللہ کے نبی کا خون پیا تھا نا تو ان میں اتنی طاقت تھی, دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے لڑ رہے تھے, تو اوپر سے انہوں نے پتھر مارے وہ جو ہوتی تھی اس زمانے کی توپ, تو بیت اللہ کو بھی لگ رہے تھے, اور ایک پتھر آ کر عبداللہ بن زبیر کو ماتھے پہ لگا تو خون کا فوارہ چھوٹا نا سینے پر, تو کہا وَلَسْنَا عَلَى الْآقَابِ تَدْمَا قُلُوبُنَا, ہم وہ نہیں ہیں جو پیٹھ پہ زخم کھا کے ایڑیوں کو رنگین کریں, ہم وہ ہیں جو سینے پہ زخم کھا کے اپنے پنجوں کو مہندی لگاتے ہیں. اللہ کا نبی کا چہرہ ایسے گلزار ہو گیا. ہم کہا بس یہاں ابو جہل گرے گا, یہاں امیہ گرے گا, یہاں ابی گرے گا, یہاں فلاں گزرے, یہاں ابو البختر, ایک ایک کا نام لے کر فرمائے, یہاں یوں لکڑی کا نشان لگا کے بتائے, یہاں عتبہ گرے گا, یہاں شیبہ گرے گا, یہاں ولید گرے گا, یہاں ابو جہل گرے گا. اور اگلے دن فرماتے ہیں صحابی کہ جہاں میرے نبی کی لکڑی تھی وہیں ان کی لاشیں پڑی تھیں. تو جمعہ کا دن آیا تو آپ نے صفیں درست فرمائیں. تو غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صف میں کھڑے تھے, ذرا ان کا پیٹ بڑا تھا, آگے نکلا ہوا تھا, تو آپ نے انگلی چبو کر کہا پیچھے ہٹو. کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے دکھ پہنچایا, تکلیف پہنچائی. اب کیا ہوا؟ آپ نے مجھے انگلی ماری. کہا تو پھر کہا میں بدلہ لوں گا. آپ کا لے لو. کہا نہیں ایسے نہیں, میرا ننگا پیٹ ہے, آپ نے زرہ پہنی, آپ پیٹ سے کپڑا ہٹائیں, میں وہاں انگلی ماروں گا جہاں آپ نے مجھے انگلی ماری. آپ بڑے حیران ہو رہے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے. پھر آپ نے کپڑا ہٹا دیا اپنے پیٹ سے, تو ایک دم چمٹ کے چومنے لگے گا یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میں نہیں بچوں گا, جاتے جاتے آپ کا بوسہ لے لیں. اور وہ اس جنگ میں شہید ہوئے. 6 مہاجرین شہید ہوئے اور 8 انصار شہید ہوئے, 14 ٹوٹل شہید ہوئے. 70 قریش کے مارے گئے اور 14 انصار, 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے. تو انہوں نے کہا یا رسول میں نے, یہ تو میرا بہانہ تھا, میں جاتے جاتے آپ کا بوسہ لے لوں, مجھے لگتا ہے کہ میں اس جنگ میں نہیں بچوں گا. اور ویسا ہی ہوا, وہ اس میں شہید ہو گئے. پر آپ نے صفیں درست فرمایا کہ جب تک وہ نہ حملہ کریں تم نے حملہ نہیں کرنا, جب تک قریب نہ آئیں تیر نہیں چلانا, چونکہ وہ تو ہتھیار ہی تھوڑے سے تھے. تو ادھر سے نکلا عتبہ اور شیبہ, یہ دونوں بھائی ہیں, عتبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ, اور ولید بن عتبہ کا بیٹا. یہ عجب جنگ تھی, ادھر بھائی کھڑا ہے, ادھر بھائی کھڑا, ادھر ابو حذیفہ کھڑے ہیں, ادھر ولید کھڑا ہے, دونوں بھائی, ادھر حمزہ کھڑے ہیں, ادھر عباس کھڑا ہے, ادھر بھانجا کھڑا ہے, ادھر ماموں کھڑا ہے, ادھر بڑا بھائی, ادھر چھوٹا بھائی, ادھر چچا, ادھر بھتیجا ہے. یہ ایسی جنگ تھی. لا تجدون قوما يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم. سبحان اللہ. اس لیے تو اللہ نے کہا بس جاؤ جو مرضی کرو میں نے معاف کر دی. تو ان کے مقابلے میں آئے عوف اور معوذ بن عفرا, دونوں بھائی, اور عبداللہ بن رواحہ. جب سامنے آئے تو عتبہ نے کہا کون لوگ ہو؟ کہا ہم مدینہ کے ہیں. کہنے لگا شریف لوگ ہو, واپس جاؤ, تم سے لڑائی نہیں ہماری. تو اعلان کیا محمد اخرج الینا اکفاءنا, ہماری قوم کے آگے بھیج, ہم ان کھیتی باڑی کرنے والوں سے نہیں لڑنا چاہتے, اپنی قوم سے لڑنا ہے. تو پھر آپ نے کہا حمزہ اٹھو. پھر آپ نے اہل بیت اٹھائے, اہل بیت اٹھائے, باقی صحابہ کو نہیں اٹھایا, اہل بیت کو اٹھایا. حمزہ اٹھو, عبید اٹھو, عبید بن حارث بن عبد المطلب, اور حمزہ بن عبد المطلب, عبید اٹھو, علی بن ابی طالب اٹھو. تو یہ تینوں حضرات نکلے. تو چونکہ وہ خود تو پہنا ہوا تھا تو عتبہ نے کہا کون ہو؟ تو کہا میں حمزہ ہوں, میں عبید ہوں, میں علی ہوں. کہا ہاں اب ہمارے جوڑ کے. تو علی اور عتبہ, شیبہ اور عبید, اور حمزہ علی اور ولید, عبید اور شیبہ, عتبہ اور حمزہ, یہ تین سے آمنے سامنے ہوئے. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شاہ سوار اسلام تھے, اسد اللہ ہے و اسد رسول ہی کا ٹائٹل پایا احد کی جنگ میں شہادت کے بعد.
جب وہ شہید ہوئے تو اللہ کے نبی بہت رو رہے تھے تو اللہ نے جبریل کو اتارا کہ میرے حبیب سے کہا مت روئیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی، کہ حمزہ اللہ اس کے رسول کے شیر ہیں۔ تو حمزہ نے تو پہلی وار میں عتبہ کا سر اڑا دیا، اور حضرت علی نے پہلے وار میں ولید کا سر اڑا دیا، شیبہ نے تلوار ماری، حضرت عبیدہ کا پاؤں کٹ گیا، ٹانگ کٹ گیا، وہ گر پڑے، بزرگ عمر کے بھی بڑے تھے۔ تو پھر دونوں نے چچا بھتیجے نے مل کر شیبہ کا بھی سر اڑا دیا، اور عبید کو اٹھا کر لائے تو آپ کے قدموں میں پڑھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں شہید ہوں۔ آپ نے کہا تو شہید ہے اور میں گواہ ہوں۔ پھر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ان کے اس شعر کا میں زیادہ حقدار ہوں، قذبتم وبیت اللہ نبذ محمدا ولما نطاعن حولہ ونناضلی ونسلمہ حتی نسر حولہ ونذہل عن ابنائنا والحلائل۔ آپ نے فرمایا سچ کہتے ہو، سچ کہتے ہو۔ تو پھر یہ واپسی پر چند میل آگے میں ان کی قبر کی زیارت کی ہے، ایک بدو مجھے لے گیا، ویسے تو کوئی وہاں جا ہی نہیں سکتا، یعنی کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہاں وہ ہستی آرام فرما رہے ہیں، اور اوپر کوئی ٹائٹل نہیں، کوئی نام نہیں، وہ علاقے کا تھا، راستوں کو جانتا تھا، وہ ایک عرب دوست کی جیپ کو، یہ وہ سفر ہے جس میں میں ابوا بھی گیا تھا، یہ وہ سفر، تو اس نے ہماری جیپ سڑک سے نیچے اتاری اور کھڈوں میں سے اور ٹیلوں میں سے گزارتا ایک ویرانے میں قبرستان تھا، ویرانے میں، وہ مجھے وہاں کہا یہ ہے حضرت عبید بن حارث کی قبر، نے مجھے وہاں کھڑا کیا، وہاں میں نے ان کے لیے سلام پیش کیا، دعا کی۔ تو جب یہ تین گرے تو ابو جہل کہنے لگا انہوں نے جلد بازی کی، گھبراؤ نہیں، حملہ کرو۔ تو آپ نے فرمایا تیر سنبھال کے رکھو، جب زد میں پھر تیر چلانا، پھر تیر چلے۔ آپ نے مٹھی اٹھائی، شاہت الوجوہ، اور پھینکی، سب کی آنکھوں میں ریت پڑ گئی۔ جنگ سے پہلے ہوا کا ایک جھونکا آیا، بگول ایسے، حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا جبریل 500 فرشتوں کے ساتھ آ گئے۔ پھر تھوڑی بعد دوبارہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا میکائیل 500 فرشتوں کے ساتھ آ گئے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم نے رب کو پکارا تو اس نے لبیک کہتے ہوئے فرمایا کہ چلو، وہ 1000 ہیں، ہم 1000 فرشتے بھیج رہے ہیں۔ پہلے بھی فرشتے آتے تھے، آج بھی فرشتے آ رہے ہیں۔ فرشتے کبھی لڑتے نہیں تھے، صرف روح کی کیفیت پیدا کرتے تھے۔ یہ بدر پہلی جنگ ہے جس میں فرشتوں نے لڑنا ہے، اور فرشتوں کو لڑنا نہیں آتا، تو اللہ ان کو لڑنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معاکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ اب آگے بتا رہا ہے کہ اب تم نے لڑنا کیسے ہے، فضربوا فوق الاعناق، تم نے تلوار گردن پہ مارنی ہے، وضربوا منہم کل بنان، اگر گردن سے خطا ہو تو پھر ہاتھ کاٹ دینا، کہ ہاتھ کٹے گا تو گرفتار ہو جائے گا، گردن کٹے گی تو اوپر جا کے گرفتار ہو جائے گا، ویسے ہی دنیا سے فارغ ہو جائے گا۔ تو کتنے صحابہ کا فرمان ہے کہ میں نے تلوار اٹھائی اور میری تلوار سے پہلے اس کی گردن اڑ کے وہ ہو گئی۔ فرشتے پہلی دفعہ لڑنے کے لیے آئے، اترتے تھے نبیوں کی مدد کے لیے، لڑتے نہیں تھے۔ یہ آج پہلی جنگ ہے جس میں لڑ رہے ہیں۔ جبریل نے ایک دفعہ پوچھا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے کہا جو بدر میں شریک ہوئے۔ تو جبریل نے کہا آسمانوں کے فرشتوں میں جو 1000 فرشتہ بدر میں آئے وہ سب سے افضل شمار کیا جاتا، سب سے اعلیٰ وہ شمار کیا جاتا۔ تو چند گھنٹیاں گزری تھی کہ قریش کے قدم اکھڑ گئے، اور 70 ان کے مارے گئے، 70 ان کے قید ہوئے۔ حضرت عباس کا قد اتنا بڑا تھا کہ جب وہ اونٹ پر، گھوڑے پر بیٹھتے تھے پاؤں زمین پر لگتے تھے، اتنا بڑا قد تھا ان کا، وہ اونٹ پہ سواری کیا کرتے تھے۔ ان کو ایک چھوٹے سے صحابی ابو الیسر انصاری، وہ ان کی مشکیں باندھ کے دلا رہے تھے، اور حضرت عباس شرمندہ ہو رہے تھے، ان تو پھونک مار دیتے اڑ جاندہ ہو، اور ان کے بازو باندھ کے لا رہا ہے۔ تو کہنے لگے بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا،
کوئی زمین آسمان کے درمیان معلق تھا، اس نے میرے ہاتھ پکڑ کے باندھ دی اور اس کو رسی پکڑا دی۔ وہ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں پکڑا ہے اس کو، میں نہیں پکڑا ہے۔ ہم کہا چپ کر، اللہ نے فرشتے کے ذریعے تیری مدد کی ہے۔ فقد ایدک اللہ بملک کریم، چپ کر، اللہ نے فرشتے کے ذریعے تیری مدد کی ہے۔ تو یہ پہلی جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین نصیب فرمائی۔ اور ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیات آج بھی انتظار کر رہی ہیں کہ اگر ہم ایمان والے بن جائیں تو اللہ کہتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جب ہم تمہارے ساتھ ہیں پھر کون تمہارے اوپر؟ اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر ہم تمہاری مدد کریں کون غالب آئے گا؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر ہم تمہیں چھوڑ دیں فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ تو یہ بدر کے موقع کی آیات ہیں، اور بدر کے واقع سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت طریقے کئی جگہ اللہ نے بیان کیا، یہ انفال میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ یہ آج کے حوالے سے میں نے تھوڑا سا وہ آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلحنا واصلح ذات بیننا، اللہم اکفنا شرہم بما شئت ومن شئت وکیف شئت، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نسألک من خیر ما تعلم ونعوذ بک من شر ما تعلم ونستغفرک لما تعلم انک علام الغیوب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ تو ہمارے روزے قبول فرما، ہماری تراویح قبول فرما، ہمارا یہ چھوٹا سا خیر کا ایک حلقہ ہے اسے بھی اپنے خزانوں میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، مردوں نے، عورتوں نے، بڑوں نے، چھوٹوں نے، سب کے اٹھے ہاتھ ان کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو پرامن بنا دے، پرامن بنا دے، پرامن بنا دے، آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما دے، قتل و غارت کی فضا کو ختم فرما دے، چوری ڈاکے کی فضا کو ختم فرما دے، سود کے اڈے، شراب کے اڈے، بدکاری کے اڈوں کو ختم فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تاجروں کو دیانتداری، سچائی نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں کو عدل، انصاف اور دیانت نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمارے تمام شعبہ جات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو مردوں عورتوں کے جتنے بھی یا اللہ روزے رکھ رہے ہیں قبول فرما، جو ابھی تک غافل ہیں کل سے ان کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، جو حرمین میں پہنچے ہوئے ان کی حاضری قبول فرما، آپس کی غلط فہمیوں کو دور فرما، نفرتوں کو دور فرما، عداوتوں کو دور فرما، جو صاحب اولاد نہیں ان کی جھولیوں کو اولاد سے بھر دے، نیک و صالح عطا فرما، جن کو دیے ہیں ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما، جو مقروض ہیں تنگ دست ہیں ان کی تنگیاں دور فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم۔ آمین۔